اللہ کے سپرد کر کے دیکھو، آپ جو چاہو گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی ایک ملک کا بادشاہ تھا جو کہ بہت ہی عدل والا، انصاف والا بادشاہ تھا۔ تو اس کی بادشاہی بہت ہی بہترین طریقے سے چل رہی تھی۔ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا تھا، لوگوں کو بھی دعوت دیتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ بہت ہی عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی بادشاہت چلا رہا تھا۔ اسی کی بادشاہت میں ایک جگہ چوری ہو گئی، چور سارا سامان چرا کے لے گئے، لیکن جو گھر کا مالک تھا اس نے ایک شریف، ایک عبادت گزار پر چوری کا الزام لگا دیا کہ ہمارے گھر میں اسی نے چوری کی ہے، اسی نے سارا پیسہ چرایا ہے اور سارا مال یہی انسان ہے، اسی نے چرایا ہے۔ نیک انسان تھا، عبادت گزار انسان تھا۔ یہ سارا معاملہ بادشاہ کے سامنے گیا، بادشاہ کے سامنے اس کی پیشگی ہوئی کہ بادشاہ سلامت، اسی انسان نے چوری کی ہے، لہذا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ انسان، اس نے سارا مال چرا لیا، سارے پیسے چرا لیے۔ آپ کی بارگاہ میں اس لیے لائے ہیں کہ آپ انصاف دیں گے، آپ مجھے انصاف دلائیے۔ گھر کے مالک نے جب کہا کہ اس نے چوری کی ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ جو عبادت گزار انسان تھا اسے ایسا لگا کہ اب تو میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اللہ کو یاد کرنے لگا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا، مولا میں نے تو چوری کی نہیں ہے، تو تو سب جانتا ہے، پر مجھے سزا کیوں ملے گی؟ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو اس راز سے واقف ہے، تو اس بات کو جانتا ہے کہ چور میں نہیں ہوں، اور اگر میں نہیں ہوں چور تو یا اللہ مجھے سزا مت دلوا۔ ادھر یہ دعا کر رہا تھا، پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا کرتے ہیں، اپنی چاہتوں کو قربان کر دیا کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کرتے ہیں اور اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں۔ ادھر دعا کر رہا تھا، ادھر بادشاہ اپنا فیصلہ سنانے جا رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس نے ایسا کام کیا ہے تو میں اس کو ایک بہت بڑی سزا دینا چاہتا ہوں۔ سارے لوگ سہم گئے، یہ بھی سہم گیا کہ اچھا بادشاہ کیا سزا دیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو ایسی سزا دوں گا کہ تم بھی کہو گے کیا سزا ملی ہے۔ اب یہ اور زیادہ پریشان ہو گیا اور زیادہ پسینے چھوٹنے لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے چوری کی ہے، تم تو عبادت گزار ہو، نیک ہو، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہو، لوگوں کے سامنے صرف ایک ڈھونگ رچائے ہوئے ہو، تم عبادت بھی کرتے ہو اور چوری بھی کرتے ہو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ میرا یقین کریں تو اللہ کے واسطے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں، میں چوری کیوں کروں گا؟ آپ اگر سمجھتے ہیں میری بات کو تو سمجھیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ایسا کہ میں گواہی دینے کے لیے میں کسی کو کھڑا کر دوں، لیکن میں اللہ کے واسطے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، اللہ کو گواہ بنا کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں چور نہیں ہوں۔ بادشاہ سلامت، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ بادشاہ نے سنا کہا نہیں، اب میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ سارے لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، سارے لوگوں کے منہ کھلے رہ جائیں گے۔ اب یہ اور ڈرا کہ آخر یہ کیا سزا ملنے والی ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گی۔ اب بات تو واقعی بادشاہ نے صحیح کہی تھی کہ سارے لوگوں کے منہ کھلے رہ جائیں گے، واقعی سارے لوگوں کے منہ کھلے رہ گئے کہ ارے بادشاہ تو اس کے ہاتھ کاٹنے والا تھا، بادشاہ کو چاہیے تھا کہ اس کے ہاتھ کاٹتا، اس کے پیر کاٹتا، اس کو کوڑے مرواتا، سزا دلواتا، لیکن بادشاہ نے یہ کیا کیا؟ بادشاہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ بڑے شہزادے، بڑے بڑے ملکوں کے شہزادے، بڑے بڑے بادشاہ کے یہاں رشتہ لے کے آئے، لیکن بادشاہ نے انکار کر دیا، بادشاہ نے رشتہ نہیں کیا۔ لیکن آخر یہ کیا وجہ ہے کہ چور سے بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ایک چور سے بادشاہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ کئی لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، عہدے دار تھے، وزیر تھے، شہزادے تھے،
تو ایک ایک کر کے سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، ارے بادشاہ سلامت یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ ایک چور کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں؟ بڑے بڑے رشتے آئیں گے، بڑے بڑے آ کے چلے گئے، آپ نے ٹھکرا دیے، لیکن آپ اس چور کے ساتھ؟ ہم تو ایسا سوچ نہیں سکتے تھے کہ آپ ایک چور کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں گے، آپ ایک چور کو سزا دینے کے لیے آپ کہیں گے، ہم تو ایسا سوچتے تھے، لیکن آپ نے کیا کر دیا؟ اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں، وہ بھی ایک چور کے ساتھ۔ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بادشاہ نے کہا یہ میرا حکم ہے اور یہ پورا کیا جائے گا، اپنی شہزادی کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ اب وہ لڑکا کہنے لگا، عبادت گزار شخص کہنے لگا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے بادشاہ سلامت، آپ جو چاہیں گے مجھے منظور ہوگا، اگر آپ مجھے سزا دینا چاہیں گے وہ بھی مجھے منظور ہوگا، آپ مجھے کوڑا مارنا چاہیں گے وہ بھی میں منظور، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ کی جو لڑکی تھی، بادشاہ کی جو بیٹی تھی، اس کا نکاح اسی عبادت گزار انسان کے ساتھ بادشاہ نے کروا دیا۔ بادشاہ سلامت آپ مجھے معاف فرمائیں، میری غلطی کو معاف کیا جائے، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بتاؤ اے میرے داماد، کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا حضور بات یہ ہے، چور انسان آپ کی نظروں میں، لوگوں کی نظروں میں مجھے چور ٹھہرایا، اور چور کے ساتھ آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ اپنی اچھی خاصی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ ایک جگہ پر بیٹھا لگا، سنو بات کچھ ایسی ہے، تم چور نہیں ہو یہ میں جانتا ہوں، تو آپ اتنے پختہ یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں چور نہیں ہوں؟ کہا بات یوں ہے، جب سے میری بیٹی پیدا ہوئی ہے اور تب سے لے کر ابھی تک، جب سے بالغ ہوئی ہے بلاغت سے لے کر ابھی تک، میں اسی فکر میں تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کس کے ساتھ کروں، کہ میری بیٹی بہت زیادہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، پنج وقتہ نمازی ہے، کبھی بھی کوئی گناہ کے قریب نہیں جاتی، کبھی بھی کوئی گناہ کے قریب نہیں جاتی، کوئی گناہ نہیں کرتی، میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنانے والی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اپنانے والی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہے، حضرت فاطمہ کی کنیزوں میں سے۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح آخر میں کس کے ساتھ کروں؟ میں یہ سوچتا تھا کہ کوئی میری بیٹی کو ایسا ہم سفر مل جائے، کوئی ایسا شوہر مل جائے جو اسی کی طرح ہو، ہر وقت نماز پڑھے، عبادت کرے، نیک عمل کرے۔ میں یہ سوچا کرتا تھا، تو میں نے سوچا کہ وزیروں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، رعایا میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، محل میں کے تمام لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو میری بیٹی کا شوہر بنے، ہم سفر بنے، اس کے جیسا ہو۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ آخر اب کیا کیا جائے، کس کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ تو ایک دن میں رات کو سویا اور میں نے خواب دیکھا، تو خواب میں کہنے والے نے کہا، اے بادشاہ سوچ مت، فکر مند مت ہو، اتنا زیادہ مت سوچ، کل جب عدالت لگے، عدالت میں جو سب سے پہلا مجرم ہو اسی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ تو مجرم ہوگا، اس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کہنے والے نے کہا، بادشاہ وہ مجرم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پڑھ کے وہ تیری بارگاہ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پڑھ کے وہ تیرے کٹگرے میں حاضر ہوگا، تیرے سامنے مجرم بن کے آئے گا۔ تو جیسے ہی عدالت لگی تو تم پہلے مجرم تھے جو ہماری عدالت میں آئے، ہم سمجھ گئے کہ تم اللہ کے نیک بندے ہو، عبادت گزار ہو، تم نے کوئی گناہ نہیں کیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پڑھ کے مجرم بن کے ہمارے سامنے آئے ہو۔ تو ہمیں بھی یہ انتظار تھا کہ آئے تو وہ شخص جو میری بیٹی کا ہم سفر بنے، آئے تو وہ شخص جو میری بیٹی کا شوہر بنے، جس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کروں۔ تو آج اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا انسان اپنی چاہتوں کو قربان کر دے، انسان اپنی چاہتوں کو اللہ کے لیے قربان کر دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرمائے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، عبادت میں لگ جائیں اللہ تعالیٰ کی، اور اپنی تمام چاہتوں کو قربان کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اتنا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، لیکن کیا؟ پہلے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، سچے دل سے تائب ہو جائیں، پھر ان گناہوں کے قریب نہ جائیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، عبادت گزار بن جائیں اور اپنی چاہتوں کو قربان کر دیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی مجھے فلاں چیز کرنا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر نماز کا ٹائم ہے،
اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے تو وہ جانا آپ کا ترک ہو جائے، ادھر پہلے نماز میں آئیں، پہلے نماز کی طرف آئیں، نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، پھر اپنا کام کریں۔ یہی ہوتا ہے چاہت کو قربان کرنا، یعنی آپ کی جو چاہتے ہیں وہ سب قربان کر دو اللہ کے لیے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں، پھر دیکھو آپ کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے۔ آپ جو چاہو گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اب غریب ہوگے، غریب سے اللہ تعالیٰ آپ کو امیر بنا دے گا اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کے دامن، آپ کی جھولی چھوٹی پڑ جائے گی۔ لیکن پہلے آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ ہاں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔